ایران کا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ، وسیع پیمانے پر تباہی۔ ایرانی بیلسٹک میزائل نے جنوبی اسرائیل میں واقع سوروکا اسپتال کو نشانہ بنایا۔ 130 سے زائد افراد زخمی، متعدد کی حالت تشویشناک۔ اسپتال کی عمارت کھنڈر میں تبدیل۔ تل ابیب پر ایران کے تازہ حملے میں 2 درجن سے زائد افراد زخمی، متعدد کی حالت تشویشناک۔ سجیل میزائلوں کی گرج سے صہیونی فوج پر ہیبت طاری، اسرائیلی خوف و ہراس کا شکار، زیر زمین شیلٹرز میں گھس گئے۔ ایران نے اسرائیل پر نیا میزائل حملہ کر دیا، پورے شمالی اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ ایران سے اسرائیل پر میزائل داغے گئے، اسرائیلی فوج کی تصدیق۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے اہداف پر حملے جاری رہیں گے، صہیونیوں پر جہنم کے دروازے کھول دیے۔ ایرانی حملوں میں اب تک 27 اسرائیلی ہلاک، 600 سے زائد زخمی ہو چکے۔ انتہائی درستگی کے ساتھ اسرائیل پر حملے کیے۔ اسرائیلی فوج کمانڈ کنٹرول انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز اور ایک اہم ہدف کو نشانہ بنایا۔ دھماکے سے ملٹری اسپتال کے ایک چھوٹے سے حصے کو معمولی نقصان پہنچا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان، کہا اسرائیلی شہری ہماری جانب سے دی گئی انخلا کی ہدایت پر عمل کریں۔ اسرائیلی شہری فوجی اور انٹیلیجنس مقامات کے قریب جانے سے گریز کریں۔ ہماری فوج ایرانی عوام کو نشانہ بنانے والے مجرموں کو نشانہ بناتی رہے گی۔ اسرائیل نے سینکڑوں بے گناہ ایرانیوں کو بے دردی سے قتل کیا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 639 افراد شہید، 1220 زخمی ہوئے۔ ایرانی میڈیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا دھماکوں کی جگہ اور سوروکا اسپتال کا دورہ، نیتن یاہو کی ایک بار پھر خامنائی کو دھمکی، کہا ہم ایرانی سپریم لیڈر پر حملے کو مسترد نہیں کریں گے، ایران کو حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، ہماری کارروائیوں کا اصل مقصد ایرانی جوہری پروگرام کا خاتمہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ کی مکمل حمایت کر رہے ہیں، جنگ میں امریکہ کی شمولیت صدر ٹرمپ کا فیصلہ ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایرانی سپریم لیڈر کو بزدل آمر قرار دے دیا، آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کی دھمکی، کہا خامنائی کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، خامنائی کو اسپتالوں اور رہائشی علاقوں پر حملوں کا جواب دینا ہوگا، فوج کو ایران پر حملے تیز کرنے کا کہہ دیا ہے۔ اسرائیل کا امریکہ کو مدد کے لیے پکارنا کمزوری کی علامت ہے۔ قوم کو بتانا چاہتا ہوں، اگر دشمن کو یہ احساس ہو کہ آپ ان سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہی سلوک جاری رکھیں جو آپ نے آج تک رکھا ہے، طاقت کے ساتھ اس رویے کو جاری رکھیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان۔ اسرائیل کی خنداب میں ہیوی واٹر ری ایکٹر کے قریب بمباری، ایرانی حکام کے مطابق حملے سے قبل ری ایکٹر کو خالی کرا لیا گیا تھا، تابکاری کے پھیلاؤ کا کوئی خطرہ نہیں۔ تہران نے اقوام متحدہ کو مطلع کیا تھا، یہ ری ایکٹر اگلے سال فعال کیا جائے گا۔ ایران بھر میں شہریوں کو انٹرنیٹ کی بندش کا سامنا، ایرانی وزیر کمیونیکیشن کا کہنا ہے اسرائیلی سائبر حملوں سے بچنے کے لیے انٹرنیٹ تک رسائی کو عارضی طور پر محدود کیا گیا ہے۔ اسرائیلی ہیکرز گروپ کا ایرانی کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے ادارے نوبی ٹیکس پر حملہ، اسرائیلی ہیکرز کا $90 ملین مالیت کی کرپٹو کرنسی چوری کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ میں ایران اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے احتجاجی ریلی، مظاہرین کا مشرق وسطیٰ میں جنگ روکنے کا مطالبہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی، بلغاریہ نے ایران میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا، بلغاریہ کے سفارتی عملے کو ایران سے آذربائیجان پہنچایا گیا۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ کروڈ کی قیمت $78 فی بیرل سے بڑھ گئی، امریکی WTI $77 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، ہم نہ صرف اپنے وطن کا دفاع کریں گے بلکہ اپنے قائدین، بالخصوص رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت کو بھی اپنا قومی اور دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یقیناً اسلامی دنیا کے شدید رد عمل کو دیکھ لیا ہوگا۔ اگر وہ کسی بھی قسم کی حماقت کے مرتکب ہوئے تو دنیا بھر کے مسلمان امریکہ کے تمام مفادات کو نشانے پر لے آئیں گے۔ اگر امریکہ جنگ میں براہ راست شامل ہو بھی جائے تو جیسے ہم نے گزشتہ ہفتے صہیونی حکومت کے سامنے ڈٹ کر مزاحمت کی، ویسے ہی امریکہ کے خلاف بھی مزاحمت کریں گے۔
آیت اللہ خامنائی کو دھمکی دینا ناقابل قبول ہے۔ اگر امریکہ اسرائیل سنجیدہ بات چیت چاہتے ہیں تو پہلے جنگ ختم کریں۔ ایران نے کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو، کہا اسرائیل کمزور اور بے بس ہو چکا ہے۔ اسرائیل جنگ میں امریکہ کو گھسیٹنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی ملک اس جنگ میں شامل ہوا تو ایران جواب دے گا۔ امریکہ دانش مندی سے کام لے اور نیتن یاہو کے ہاتھوں میں نہ کھیلے۔ ایٹمی تنصیبات پر حملہ عالمی ماحول اور خطے کے لیے شدید خطرناک ہوگا۔ ایٹمی ایجنسی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہوگا۔ ایرانی میزائل حملوں کی دہشت نے اسرائیلی شہریوں کی بزدلی عیاں کر دی۔ ایرانی میزائل حملوں کے خوف سے اسرائیلی ٹی وی کے اینکر پریشان۔ سائرن بجتے ہی اسرائیلی ٹی وی کے اینکر نشریات چھوڑ کر بھاگ گئے، جبکہ اس کے برعکس ایران کے سرکاری ٹی وی پر اسرائیلی حملے میں اینکر سحر امامی نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور اسٹوڈیو واپس آ کر نشریات جاری رکھی۔ امریکی نشریاتی ادارے نے ایران کے سرکاری ٹی وی پر ہونے والے حملے پر رپورٹ بنائی۔ فوٹیج میں نیوز روم میں ہونے والی تباہی واضح دیکھی جا سکتی ہے کہ بورڈ اور فون پگھل چکے ہیں۔ ایرانی ٹی وی کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم سے ملاقات۔ سائمہ سلیم یو این مشن میں پاکستان کی نمائندہ ہے۔ سائمہ سلیم نے بصارت سے محرومی کے باوجود اپنی عزم و محنت سے عالمی سفارتکاری کے میدان میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ فیلڈ مارشل نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مفادات کو اجاگر کرنے میں ان کی غیر معمولی صلاحیتوں، محنت اور شاندار خدمات کو سراہا۔ سائمہ سلیم کے حوالے سے اور حوصلے اور عزم کو سراہا، کہا پاک فوج خصوصی افراد کی معاونت اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سائمہ سلیم قوم کے لیے ایک چمکتا ستارہ ہے۔ فیلڈ مارشل نے علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف اجاگر کرنے میں ان کی کاوشوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے خصوصی طور پر بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کا معاملہ اٹھانے پر سائمہ سلیم کی تعریف کی۔ سائمہ سلیم نے اقوام متحدہ میں اپنے کام کے حوالے سے فیلڈ مارشل کو بریفنگ دی۔ ISPR فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ ISPR کے مطابق ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا ایران اسرائیل تنازع کے پرامن حل کی اہمیت پر زور۔ فیلڈ مارشل نے پاک بھارت جنگ بندی کرانے پر ٹرمپ کے تعمیری کردار کو سراہا۔ ٹرمپ کے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ دونوں ملکوں کے درمیان انسداد دہشت گردی میں تعاون کو جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ کا پاکستان کے ساتھ باہمی مفاد پر قائم مثبت تجارتی معاہدے کا عزم۔ معاشی اور تجارتی تعاون، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کرپٹو کرنسی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت۔ دونوں رہنماؤں میں اعلیٰ سطح کی ملاقات کیبنٹ روم میں ہوئی، جس کے بعد اوول آفس کا دورہ بھی کیا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو اور امریکی نمائندہ خصوصی سیوف بھی صدر کے ہمراہ تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر نے بھی شرکت کی۔ پہلے سے طے شدہ ملاقات 2 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کو اعزاز قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جنگ روکنے کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس مدعو کیا۔ فیلڈ مارشل کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں۔ دونوں ممالک کی قیادت بہت عظیم ہے۔ پاکستان ایران کو امریکہ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پاکستانی اس صورتحال سے خوش نہیں۔ پاکستانی عہدیداروں سے ایران کے حوالے سے بھی بات کی۔ اگر ایران کو جوہری اثاثوں کی اجازت دی گئی تو ساری دنیا کو دینی پڑے گی۔ ایران سے بند دروازوں کے پیچھے کوئی مذاکرات نہیں چل رہے۔